اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. ہماری بات چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے جادو شروع ہوا تھا اور جنات کا یہ معاملہ شروع ہوا تھا. اسی کے اندر ایک چیز ہے فال نکالنا. لوگ فال نکالتے ہیں. دور جہالت کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے، اگر کسی کام کے لیے کہیں جانا ہوتا یا کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ پرندہ چھوڑتے تھے. ایک پرندہ چھوڑتے، اگر پرندہ چلا جاتا ان کے پیچھے تو وہ سفر نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے سفر کرنا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اگر پرندہ چلا جاتا سامنے آگے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے لیے سفر کرنا بہتر ہے. اسی طرح وہ لکھتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایسے لکھ کے اور اس کے اوپر لکیریں لگا لیتے تھے اور پیچھے چھپا دیتے تھے. پھر کسی کو بلاتے، کہتے کسی ایک لکیر کے اوپر ہاتھ رکھو، جس طرح آج کل ہمارے بچے کرتے ہیں میچ کھیلنے کے لیے کہ پہلی بیٹنگ کون کرے، تو پھر نمبر لکھ دیتے ہیں اور وہ لکیریں لگا دیتے ہیں اور جس کا ہاتھ جہاں جاتے اس کی وہی بیٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح وہ بھی لکیریں لگا دیتے، نیچے وہ لکھ دیتے کام کرنا ہے، کام نہیں کرنا، کام کرنا ہے، کام نہیں کرنا. تو پھر وہ کسی کو بلاتے، کہتے کہ کسی لکیر پہ ہاتھ رکھو. وہ ہاتھ رکھتا، اگر اس کا ہاتھ ایسی لکیر پہ چلا جاتا جہاں لکھا ہوتا کہ کام کرنا ہے، پھر تو وہ آگے سفر بھی کرتے اپنا اور کام بھی کرتے. اگر اس کا ہاتھ ایسی لکیر پہ چلا جاتا جہاں لکھا ہوتا کام نہیں کرنا تو پھر وہ کام نہیں کرتے تھے. اسی طرح وہ تیر پھینکتے تھے. اس کو فال کہتے ہیں، فال نکالنا. اس طرح کی چیزیں کچھ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہیں. ہمارے کچھ مسلمان حضرات کیا کرتے ہیں، قرآن کھول کے آنکھ بند کر کے ایسے انگلی پھیریں گے قرآن پہ، پھر کھولیں گے جس آیت پہ وہ انگلی پڑی ہوتی ہے تو اس میں اگر کرنے کا کوئی کسی کام کے کرنے کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر وہ اپنا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اگر اس طرح کی آیت پہ ان کی جو ہاتھ ہے انگلیاں چلی جاتی ہے کہ اس آیت میں کام نہ کرنے کا، کوئی بھی کام ہو کہ نہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، اس طرح کی کوئی آیت آ جاتی ہے تو وہ انہوں نے جو کام کرنا ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے. اس کو فال کہتے ہیں. اسی طرح کچھ ہمارے عاملین حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں، جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہماری تقدیر بتائیں. وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہاتھ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی شادیاں ہیں اور تمہاری زندگی کے اندر بندش ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو یہ فعال ہے. اسی طرح عورتیں ان کاموں میں بہت بڑی ہیں. وہ جا کے عاملوں کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دیتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمارے آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، یہ کام کروں یا نہ کروں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت غیر مرد کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ دیتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سر پہ کیل مار دے، یعنی کیل ٹھوک دے. اب جس کے سر کے اندر کیل چلا جائے وہ کہاں بچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جا کے غیر نامحرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھوک دے. تو وہ جا کے دیکھتے ہیں، اب وہ بھی عامل آگے وہ بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، اچھی طرح صاف کرتا ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اور بھی یہ فال کے اس میں آتے ہیں زمرے میں، یہ فال نکالے. فال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو فال نکلواتے ہیں، اپنی تقدیریں پوچھتے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تحقیق اس نے جو کچھ مجھ پہ نازل ہوا ہے اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فال نکلواتا ہے، اس طرح کے اندازے لگا کر وہ کام کرواتا ہے، تو اس کی 40 راتوں تک عبادت اللہ تعالیٰ مقبول نہیں کرتے. وہ عبادت کرتا رہے، وہ کام کروا کے آتا ہے، وہ فال نکلوا کے آتا ہے، 40 دن تک، رات تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 310 پر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جو فال نکلوا کے آتا ہے تو وہ شریعت کے روح سے کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے.
کیونکہ جو فال نکلواتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم جانتے ہیں، حالانکہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، تو وہ شریعت کے روح سے کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اسلام بھی دوبارہ لے کے آنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، اور نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو جب دور جہالت میں یہ کام ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں صحابہ کرام کو استخارہ سکھایا کہ آپ استخارہ کیا کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ایسے سکھاتے تھے صحابہ کو جیسے قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اپنے کام کرنے کے بعد اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ کسی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے مشورہ کیا کرو، مسجدوں میں مشورے کی ترتیب بنائے کہ دین کو کیسے پھیلایا جائے، ہمارے علاقے کے اندر کون بے نمازی ہے، کون دین سے دور ہے، تو اس کو دین میں لانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے روزانہ مشورہ کیا کرے مسجد کے اندر بیٹھ کر، تو تاکہ سوچ و بچار کرے۔ اس سے بھی ہم کو اس پر ثواب ملے گا کہ لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لانے کے لیے ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کسی کام کرنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں وہ بھی ایک کام کرنے کے بعد کبھی شرمندگی نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی کام کریں، کسی کام میں ہم کو شک ہو، تردد ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے استخارہ کی نیت کر کے، نفل۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، یا آخر تک دعا پڑھے۔ اس دعا کے اندر ایک جگہ آتا ہے ھذا الامر، وہاں جا کے اپنے اس کام کا خیال کرے جس کام کے لیے استخارہ کرے، کوئی بھی کام ہو، کاروبار کا ہو، میں کاروبار کروں یا نہ کروں، یہاں دکان بنوں یا نہ بنوں، جہاں میں رشتہ کروں یا نہ کروں، زندگی میں جتنے بھی کام ہیں وہ کام کرنے سے پہلے اگر آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے استخارے کی اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر میرے حق میں یہ کام بہتر ہے، بعد میں مجھے پریشانی نہیں ہوگی، مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو مجھے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہ دعا کر لے۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں القاء کر دیں گے، یا اس کو خواب میں دکھا دیں گے، یا اس کا ذہن بنا دیں گے کہ آپ یہ کام کریں یا یہ آپ کام نہ کریں، یہ ایک ذہن بن جاتا ہے۔ کم از کم 7 دن تک یہ عمل آدمی کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اس کا ذہن بنا دیتے ہیں، ایک سائڈ پہ ذہن لگا دیتے ہیں۔ ایک دارالعلوم کبیر والا میں استاد جی نے، جو وہاں کے محتمم صاحب ہیں مولانا ارشاد صاحب، ایک استاد جی سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارے مدرسے میں آنا چاہے پڑھانے کے لیے تو آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں دارالعلوم کے۔ تو ان کو ایک دوسرے مدرسے کی بھی آفر آئی ہوئی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں۔ اب وہ پریشان تھا کہ ادھر بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں اس مدرسے میں، وہ بھی بلا رہے ہیں، اور ادھر بھی ہمارے بزرگ اور استاد ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے بعد پھر ہمارے جو محتمم صاحب ہیں مولانا ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، استخارے کے بعد مجھے اللہ نے میرے ذہن بنا دیا کہ میں اس مدرسے میں جاؤں۔ تو مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا اگر اب آپ ہمارے مدرسے میں زبردستی بھی آنا چاہو گے نا، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ ادھر پڑھانے جائیں، اور ہمارے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر نہ آئیں، کیونکہ استخارے کے بعد جو اللہ تعالیٰ ذہن بنا دیتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے اور بھلائی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح استخارے کی دوسری بھی، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی بھی دعا ہے کہ اللہم اخر لی واختر لی، آدمی یہ پڑھتا رہے، اس سے بھی آدمی کے دل میں آ جاتا ہے۔ البتہ اس استخارہ میں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ دوسروں سے کرواتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ استخارہ کر کے دیں، ہمارا یہ کام ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور عذر کیا بیان کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہمیں معلوم ہوتا یا نہیں، تو آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کر دیں۔ تو اس سے گناہ گار اور نیک کا وہ نہیں ہے تعلق، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بتا دیتے ہیں۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو جہاں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ گار ہونے کے باوجود ہمیں رزق دے رہے ہیں، ہمارے گناہ گار ہونے کے باوجود ہمیں پانی دے رہے ہیں، ہمیں بارش دے رہے ہیں، ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں گے۔ تو استخارہ آدمی خود کرے، آج کل یہ کاروبار بن چکا ہے، اور لوگ بیٹھے ہیں ٹیلی فونوں پہ استخارہ کر کے دے رہے ہیں، اور ٹی وی پہ استخارہ کر کے دے رہے ہیں۔
تو استخارہ کی جو دعائیں ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے، اس کے جو الفاظ ہیں اگر آدمی اس دعا کے الفاظ پہ ترجمے پہ غور کرے تو آدمی وہ استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں سے نہیں کروانا ہوتا ہے۔ اسی طرح استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو۔ البتہ اتنا خیال رکھیں کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو، جیسے صبح سورج نکلنے کا وقت نکل رہا ہوتا ہے، یہ وقت مکروہ ہے۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہے، جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ وقت مکروہ ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب کی تھوڑی دیر پہلے، مغرب کی نماز سے، یہ وقت بھی مکروہ ہے۔ تو مکروہ وقت نہ ہو تو باقی جس وقت بھی آپ کرنا چاہیں استخارہ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔